یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو تم حرام نہ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تم کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال پاکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور تم اللہ ہی سے ڈرو اگر تم لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، جو چیزیں حلال ہیں ان کا استعمال کرو۔ اب اس کے اندر پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حلال ہے اور انسان اس کو عقیدے کے اعتبار سے حرام سمجھتا ہے، کہتا ہے میرا عقیدہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، دودھ حلال ہے وہ اس کو حرام سمجھ رہا ہے، یا کوئی حرام ہے اور وہ عقیدے میں اس کو حلال سمجھتا ہے، تو اگر عقیدہ اور اعتقاد رکھے گا تو یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے عقیدہ تو نہیں رکھا لیکن ویسے کہتا ہے قولاً زبان سے کہ یہ حلال چیز ہے میں اس کا استعمال نہیں کروں گا، شہد حلال ہے میں نہیں کھاؤں گا اللہ کی قسم، دودھ پینا حلال ہے اللہ کی قسم میں استعمال نہیں کروں گا، اگر کسی حلال چیز کو انسان اپنے اوپر زبان کے ساتھ حرام کر دیتا ہے تو یہ اب گویا اس نے قسم کھا لی، اب اس پر کفارہ دینا ضروری ہے، اب وہ قسم کا کفارہ دے گا، اگر کفارہ نہ دے تو اس کے لیے اس چیز کا استعمال درست نہیں ہوگا، اس کو چاہیے جلدی وہ کفارہ دے دے اور اس چیز کو استعمال کرے۔ جب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے اوپر حرام کرتا ہے، طبیعت نہیں کرتی تو بھلے استعمال نہ کریں لیکن اپنی زبان سے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرما دیا تھا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ ازواج مطہرات نے فرمایا تھا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو سے بڑی نفرت کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا شاید ہو سکتا ہے جو شہد ہم نے استعمال کیا وہ جو مکھیاں ہیں وہ مغافیر پہ بیٹھی ہوں گی، اسی کے بعد ان سے شہد نکلا ہوگا اس لیے اس میں یہ بدبو آ گئی ہوگی، تو آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں تم نے حرام کر دیا اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ چاہتے ہو اپنی بیویوں کی رضامندی، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا کیوں تم نے اپنے اوپر حرام کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے شہد کو استعمال کیا۔ تو دیکھیں آپ کا مقام کتنا بلند، لیکن آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ نہیں، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ تو پہلے ہمیں اس بات کو حکم دیا گیا ہے کہ انسان کسی پاکیزہ چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرے۔ اسی طرح بعض لوگ کبھی کھانے میں دعوت دی جاتی ہے آؤ کھانا کھاؤ، وہ کہتے ہیں میرے اوپر حرام ہے اگر میں نے کھایا۔ چائے کی طرف دعوت ہوتی ہے، کہتے ہیں حرام ہے جو میں نے کھایا، پھر بعد میں چائے پی لیتے ہیں، بعد میں کھانا کھا لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ قسم کا کفارہ یا غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا ہوگا، ایسا جوڑا جو متوسط ہو، پورا لباس۔ اور اگر ان 3 چیزوں پہ قادر نہیں ہے تو 3 روزے اسے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ یہ دین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں حرام میں نہیں کھاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حلال چیز کو اگر کسی نے اپنے اوپر حرام کر دیا تو پھر اس کے اوپر قسم کا کفارہ لازم ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، نمبر 2 حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جو معتدل ہو،
جو اعتدال میں زندگی گزارے اللہ کو وہ پسند ہے، اس لیے شریعت ہر موقع پر اعتدال کا حکم دیتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چند صحابہ اکرام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں موجود نہیں تھے، انہوں نے آپ کی ازواج مطہرات سے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ ازواج مطہرات نے عبادات ان کو بتا دی تو وہ اپنے طور پر اس کو کم سمجھنے لگے کہ کم ہے عبادت، پھر کہنے لگے کہ حضور تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو سارے گناہ معاف ہیں، چلو ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے نے آ کر کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، یعنی پوری زندگی عبادت میں گزاروں گا۔ تیسرے نے آ کر یہ بات کہہ دی کہ میں پوری رات قیام اللیل کروں گا، ساری رات قیام ہوگا، سوؤں گا نہیں۔ اور ایک نے کہا میں عمر بھر روزے رکھوں گا، افطاری نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو بات بتائی گئی، آپ فوراً آئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار میں ہوں، لیکن میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے شریعت نے اعتدال بتایا، انسان نکاح بھی کرے، اعتدال بتایا عبادت کرے، آرام بھی کرے، روزہ رکھے، افطاری بھی کرے، تو یہ شریعت کا مزاج اعتدال کا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ہمیں وہ انسان پسند نہیں جو اعتدال پہ نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے وقت آئے مسجد میں، آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کر رہے بہت آہستہ آواز میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ قرات کر رہے ہیں بلند آواز میں۔ جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا تم آہستہ آواز میں قرات کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جس اللہ کو سنا رہا تھا وہ تو سرگوشی کرنے والے کی سرگوشی سے واقف ہے، یعنی وہ شعرک سے زیادہ قریب ہے، تو مجھے زیادہ بلند آواز سے قرات کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تم کیوں بلند آواز سے کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا۔ اب دیکھیں نبوت کے مزاج میں اعتدال۔ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق سے تم اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرو، حضرت عمر سے فرمایا تم اپنی آواز کو پست کرو، تم پست کرو، تم بلند کرو، یعنی معتدل آواز میں قرات کرو، اتنی آواز ہو جو تمہارے کانوں تک پہنچے۔ تو شریعت نے ہر جگہ اعتدال کو رکھا، اس لیے اللہ رب العزت نے دوسری بات بیان فرمائی، اللہ کو وہ انسان پسند نہیں جو اعتدال سے تجاوز کرے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تم کھاؤ اس رزق میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں دو قید بیان فرمائے، حلال بھی ہو حرام نہ ہو، طیب ہو یعنی پاکیزہ رزق ہو۔ یہاں اشارہ ہے انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ طیب رزق کون سا ہے؟ مال غنیمت طیب ہے، انسان کی اپنے ہاتھ کی جو کمائی ہوتی ہے وہ طیب ہوتی ہے۔ اور ایک مال وہ ہوتا ہے جو بسا اوقات میراث میں ملتا ہے، تو بسا اوقات اس میں شبہات ہوتے ہیں، حرام بھی ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے خود حلال ذریعے سے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی محنت مزدوری، وہ پاکیزہ رزق ہوتا ہے، اس میں سے انسان اپنے اوپر جب خرچ کرتا ہے اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ تو فرمایا حلال بھی ہو، پاکیزہ چیز ہو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اے ایمان والو تم اللہ ہی سے ڈرو۔ دیکھیں یہاں حکم ہے حلال کھاؤ۔ جس طرح گاڑی میں جب پیٹرول ڈالا جاتا ہے تو اب وہ گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، انسان کا جسم غذا سے چلتا ہے۔ جیسا پیٹرول طاقتور ہوگا، گاڑی کے انجن کو اتنی طاقت فراہم کرے گا، اتنی اس کی اسپیڈ میں تیزی آئے گی اور اس کے پرزے طاقتور ہوں گے، زیادہ دیر چلیں گے۔ جتنا حلال کا رزق ہوگا اتنی عبادت کی توفیق ملے گی، عبادت کرنے میں لذت ملے گی۔ دیکھیں حلال ہوتا ہے نا، 80-90 سال کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، لاٹھی کا سہارا لے کر مسجد آتا ہے۔ حرام ہوتا ہے 30 سال کا کڑیل نوجوان ہوتا ہے، مسجد کے قریب دکان ہوتی ہے لیکن آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حلال ہوتا ہے 90 سال میں طاقت ڈال دیتا ہے، حرام ہوتا ہے 30 سال کی توانائی ہوتی ہے لیکن قدم وہاں نہیں اٹھتے۔
انسان کے جسم میں حلال ہوتا ہے، پھر آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو حلال ہے، کان وہ سنتے ہیں جو جائز ہے، زبان وہ بولتی ہے جس کا شریعت نے حکم دیا۔ اگر سینے کے اندر معدے میں حرام ہے، پھر آنکھیں بھی حرام دیکھتی ہیں، کان بھی حرام سنتے ہیں، شرمگاہ بھی حرام کی طرف جاتی ہے۔ جتنا حلال ہوگا حلال کی توفیق ہوگی، جتنا حرام میں بڑھے گا تو یہ انسان حرام میں آگے چلتا جائے گا۔